السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ہند میں نور اسلام پھیلا دیا، خواجہ تیری عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، الحمدللہ آج 9 اگست 2020 بروز اتوار، اتفاقیہ طور پر آج کا جو دن ہے 18 ذی الحجہ اردو تاریخ، تفسیر کبیر نے بیان فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص ذکر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مقام غدیر پر، وہ 18 ذی الحجہ تھا اور دن اتوار کا تھا۔ الحمدللہ آج بھی 18 ذی الحجہ ہے اور اتوار کا ہی دن ہے۔ اب مقام غدیر پر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے جو مناقب بیان فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی، کیا معاملہ تھا، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یمن کی طرف بھیجا، اور جب حضرت علی شیر خدا وہاں پہنچے یمن اور وہاں پر آپ نے قبیلے کو دعوت اسلام دی، تو الحمدللہ وہ ہمدان قبیلے کے لوگ سب کے سب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے جب اس خبر کو آ کر کے بتایا تو میرے آقا بہت خوش ہوئے اور باقاعدہ طور پر ہمدان قبیلے کے لوگوں پر حضور نے سلامتی کی دعا کی۔ پھر اس کے بعد 10 ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان شریف میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ملک یمن کی طرف بھیجا جنگ کے لیے۔ 300 شہسواروں کے ساتھ حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان شریف کے بعد حج بیت اللہ کے لیے آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے اور وہاں پر جنگ ہوئی اور حضرت علی کو کامیابی ملتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مال غنیمت کو اکٹھا فرمایا اور اس کے 4 حصوں کو تقسیم فرما دیا۔ 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے رکھ لیا۔ لشکریوں میں سے کچھ لوگوں نے اس میں سے آپ سے کچھ طلب کیا، آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا یہ مال خمس ہے، 5واں حصہ جو ہے یہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آقا جو چاہیں کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت علی شیر خدا نے وہ مال غنیمت جو 5واں حصہ تھا اسے اور لشکر کو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور آپ نے ان کو اس کی ذمہ داری سونپی۔ خود حضرت علی شیر خدا بڑی تیزی کے ساتھ مکۃ المکرمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ہمارا لشکر بھی مکۃ المکرمہ پہنچ چکا ہے، تو آپ اس کے استقبال کے لیے جب مکۃ المکرمہ میں لشکر کے استقبال کے لیے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگوں نے اسی مال کے 5ویں حصے سے کچھ چادریں کچھ کپڑے لے لیے ہیں اور وہ احرام کی شکل میں باندھے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے حضرت ابو رافع سے پوچھا اور فرمایا کہ ہم نے منع کیا تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ سب انہیں کیوں دیا اور اس مال سے کیوں استعمال کیا گیا؟ تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ لوگوں نے مجھ سے مانگا تو میں نے دے دیا۔ حضرت علی نے وہ چادریں واپس لے لی۔ حضرت علی شیر خدا نے ان سے وہ چادریں واپس لے کر مال میں جمع کر دیا۔ پھر یہ لوگ کہ ملاقات جب رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے حضرت علی شیر خدا کی شکایت شروع کر دی۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں جو ان لوگوں کو پسند نہ آئی تھیں، انہوں نے وہ سب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا اور انہیں مطمئن بھی کر دیا صحابہ کو۔ اس کے بعد حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ پورا کا پورا لشکر جب آگے بڑھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب غدیر کے مقام پر پہنچے، مقام غدیر میں جب پہنچے، مقام غدیر وہ جگہ ہے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بیچ میں ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر، غدیر خم اسے کہتے ہیں۔ مقام غدیر میں میرے آقا جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر حضرت علی کے مناقب کو بیان فرمایا، اور بڑا نرالا انداز تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیان کا۔ آپ نے اسپیشلی طور پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکۃ المکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر یا مقام عرفات میں یا دیگر جگہ میں کیوں بیان نہیں کیا؟ غدیر خم، مقام غدیر پر ہی میرے مصطفیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ تو محققین علماء محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مقام غدیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے چاروں طرف راستے پھوٹتے تھے۔ حضور کے ساتھ جو حضور کے دیوانے چل رہے تھے، صحابہ چل رہے تھے، وہاں پہنچ کر اب ان کے راستے بدلنے والے تھے، کوئی ادھر جانے والا تھا، کوئی ادھر جانے والا تھا، کوئی ادھر جانے والا تھا۔ وہ جنکشن کی حیثیت رکھتا تھا مقام غدیر۔ غدیر خم جو یہ جنکشن کی حیثیت رکھتا تھا، لوگ اپنے اپنے ایریے کی طرف وہاں سے کٹنے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے والے تھے۔ تو میرے آقا نے مناسب سمجھا کہ میرے علی کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور میرے علی کے تعلق سے لوگوں نے جو مجھ سے باتیں پوچھی ہیں، جو شکایتیں کی ہیں، میں ان سب کا ازالہ کر دوں، ان کو رفع دفع کر دوں، اور صحابہ کے دل میں علی کی محبت پیدا کر دوں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو چنا، تاکہ لوگ جب مجھ سے جدا ہوں، یہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں تو ان کے دلوں میں علی شیر خدا کے تعلق سے کوئی بھی بات نہ رہے سوائے محبت کے، سوائے پیار کے، سوائے عظمت کے، ان کی تعظیم و توقیر کے علاوہ ان کے دلوں میں کچھ نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقام غدیر پر لوگوں کو اکٹھا فرمایا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور نے ندا کرنے کی حکم دیا، پکارا ہوا، اور سب لوگ حضور کے ارد گرد جب اکٹھے ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر فضائل کو بیان فرمایا، اور بڑے اچھے انداز میں۔ علماء کہتے ہیں اصل میں یہ ان شکایتوں کا جواب تھا، یہ ان شکوک و شبہات کے جواب تھے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سب کو رفع دفع فرمایا اور اس انداز میں بیان فرمایا کہ جن کے دلوں میں حضرت علی کے تعلق سے کچھ باتیں پیدا ہو چکی تھیں، وہ خود کہتے ہیں الحمدللہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیان فرمانے کے بعد ہمارے دل میں علی کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ جس پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیر خدا کے تعلق سے ہمارے دل میں جو چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مناقب علی کو بیان فرمایا، حضرت علی کے فضائل کو بیان فرمایا، وہ ساری چیزیں رفع دفع ہو گئی الحمدللہ۔ اور اب ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہمارے دل میں نہیں سوائے محبت علی کے، سبحان اللہ۔ اور یہی مقصد تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ جب اپنے گھروں کی طرف جائیں تو علی کے تعلق سے کچھ بدگمانیاں لے کر نہ جائیں، بلکہ محبت علی کو لے کر کے جائیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر میں اسپیشلی طور پر مقام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ یہ ہے اس کی حقیقت، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی فضائل سنے گئے۔ احادیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور اجتماعی طور پر، کلی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے محبت کا حکم دیا، ان کی تعظیم کا حکم دیا، ان سے نفرت کرنے سے بچنے کا حکم دیا۔ مگر یہاں پر ایک ضرورت کے تحت میرے آقا نے اسپیشلی طور پر حضرت علی کے مناقب کو بیان فرمایا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو حضرت میرے علی کے لیے جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے وہ دور ہو جائیں۔ اور الحمدللہ وہ ہوا بھی جن صحابہ کے دل میں یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی تھی وہ سب رفع دفع ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو دیکھیے جناب، یہ ہے انسانی فطرت کا تقاضا۔
ایک ہی وقت میں چند بزرگان دین ہیں تو انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت ان کے دلوں میں کسی بات کو لے کر کے پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ کوئی محال چیز نہیں، ممکن ہے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر جب آپس میں مل جل کر اس کو بات کو ختم کر دیتے تو الحمدللہ ان کے دل میں ان کے دل سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی کبھی کبھار کسی بات کو لے کر کچھ باتیں انبن ہو جایا کرتی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو رفع دفع فرماتے، بیان فرماتے، تو صحابہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے رونے لگا کرتے تھے، اور صحابہ ایک دوسرے پر قربان ہونے لگا کرتے تھے۔ یہی حال یہاں پر بھی ہے، کسی بات کو لے کر کے کہ ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، احرام کی چادریں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود علی نے ہمیں منع کر دیا۔ اس سے صحابہ کرام میں سے کچھ کو تکلیف ہوئی اور وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا انہوں نے، کسی اور کے لیے، کسی اور کے پاس تو نہیں، کہیں اور تو نہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا نا، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور اس کا جواب دیا، اور پھر صحابہ کے دلوں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام کل بھی ایک دوسرے پر قربان تھے، ہر وقت صحابہ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے، ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض، عداوت، کینہ، حسد نہیں تھا۔ خاص بات یہ ہے جناب، میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غدیر خم اس مقام کا نام تھا، مگر جو شیعہ ہیں، جو رافضی ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو دشمنان صحابہ ہیں، بلکہ خود دشمن علی ہیں، وہ اپنے آپ کو ضرور کہتے ہیں کہ ہم محب علی ہیں، مگر حقیقت میں خود دشمن علی شیر خدا ہیں، اور وہ تو خود دشمنان اہل بیت ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو تو انہوں نے لوگوں کو بھی کیسی تعظیم کے آڑ میں نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ یہ لوگ غدیر خم والے دن کو عید غدیر مناتے ہیں، عید غدیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل و مناقب بیان فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صاف طور پر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا قائم مقام مقرر کیا، حالانکہ اس پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے حضور نے انہیں رفع دفع فرمایا اور مقام مولائے کائنات بیان فرمایا۔ بس اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات میں سے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے کا نام حضرت عثمان غنی، چوتھے کا نام مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عید غدیر اہل سنت نہیں مناتے، عید غدیر شیعہ لوگ مناتے ہیں، عید غدیر شیعہ لوگ مناتے ہیں، یہ انہی کی اصطلاح ہے عید غدیر۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔